جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، وہ آیت اللہ رب العزت نے نبی کی شان میں اور آپ کے مقام اور مرتبے کو بتلانے کے لیے نازل فرمائی ہے۔ بات چل رہی تھی کہ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو حضرت آمنہ نے سب سے پہلے آپ کو دیکھا، آپ کی زیارت کی، آپ ہی کی گود میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور اس کے بعد جس نے حضور کی زیارت کی اس دنیا کے اندر وہ حضور کے دادا عبد المطلب تھے۔ جب انہوں نے حضور کو دیکھا تو جو جملہ فرمایا تھا کہ نہ اس جیسا نام آج تک میں نے دنیا کے اندر کسی بچے کا سنا ہے، اور نہ آج تک اتنا حسین و جمیل بچہ میں نے دیکھا ہے۔ تو اس پر جبریل نے بھی ایک بات کہی تھی جس کو فارسی کے شاعر نے نقل کیا تھا کہ آفاقہا گردید ام مہر بتاں ورزید ام بسیار خوباں دید ام لیکن تو چیزیں دیگری۔ جبریل نے کہا تھا کہ میں نے تو پوری دنیا دیکھ رکھا ہے، اور آج سے نہیں حضرت آدم کے زمانے سے لوگوں کو دیکھا ہے، لیکن آج تک اتنا حسین و جمیل بچہ میں نے اپنی نگاہ سے دیکھا ہی نہیں۔ اور دیکھتے کیسے؟ جب اللہ بناتا تب دیکھتے۔ فرمایا کہ لیکن تو چیزیں دیگری، جیسا حسن و جمال اللہ نے نبی کو دیا تھا ویسا حسن و جمال کسی کے پاس تھا ہی نہیں، تو اتنا حسین و جمیل جبریل کو کیسے کوئی نظر آتا؟ تو میرے بھائیوں، ایک بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے نبی کی تعریف کریں، کوئی عالم، کوئی ادیب، کوئی خطیب، کوئی مفکر، کوئی مقرر، کوئی مدبر، کوئی شیخ الحدیث، کوئی شیخ القرآن نبی کی تعریف کرے، اور ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت خود نبی کی تعریف کرے۔ تو ظاہر سی بات ہے کسی انسان کے جو نبی کی تعریف کر رہا ہے اور جو اللہ رب العزت اپنے نبی کے، اپنے محبوب کی شان بیان فرما رہا ہے، اللہ سے بہتر تعریف اپنے محبوب کی کون کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا میرے بھائیوں۔ تو جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کی تفسیر آپ سنتے جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی شان کس انداز سے بیان فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے پیغمبر، اے محبوب، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کے اخلاق کو بلند کر دیا، آپ کے کردار، گفتار، تمام چیزوں کو میں نے بلند کر دیا۔ یہ بات خود اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، یہ دعویٰ ہے۔ اے نبی، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ دلیل کیسے بلند کیا؟ بلند اس طرح کیا کہ جتنے نبی اس دنیا کے اندر آئے، کم و بیش 1,24,000 نبی جو اس دنیا کے اندر آئے، تمام نبیوں کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد سے ہوا۔ تمام نبیوں کے زندگی کی، ان کی جو ہسٹری ہے کب سے شروع ہوئی؟ وہ شروع ہوئی ان نبیوں کے اس دنیا کے اندر تشریف لانے کے بعد۔ حضرت آدم، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا، اس سے پہلے کوئی حضرت آدم کو جانتا نہیں تھا۔ ان کے بیٹے حضرت شیث، کوئی جاننے والا نہیں، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد۔ حضرت نوح کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد۔ حضرت ابراہیم کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد۔ حضرت اسماعیل کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد۔ جتنے بھی نبی آئے، تمام کے تمام نبیوں کی سیرت کا آغاز
ان کی پیدائش کے بعد سے ہوا، اس سے پہلے کسی نبی کو کوئی جانتا نہیں تھا۔ لیکن قربان جائیے اپنے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ میرے آقا کی تو یہ شان ہے، میرے نبی کی یہ شان ہے، آپ پیدا بعد میں ہوئے، آپ تشریف بعد میں لائے دنیا کے اندر، لیکن آپ کی سیرت کا آغاز، آپ کا شان، آپ کی شان، آپ کا مقام اور مرتبہ آپ کی اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی اللہ رب العزت نے دنیا والوں کے سامنے واضح کر دیا تھا۔ کیسے واضح کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جتنی عمر عطا فرمائی تھی تقریباً 1000 سال، ان کا جب آخری وقت آنے لگا، ان کے انتقال کا وقت جب آنے لگا، تو عام طور سے جب انسان دنیا سے جانے لگتا ہے تو اپنے بیٹوں کو جو ضروری چیزیں ہوتی ہے اپنی اولاد کو وہ چیزیں بتا کر کے جاتی ہے کہ یہ چیزیں ایسی ایسی ہیں، اس کو یاد رکھنا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانے لگے، ان کو جب احساس ہو گیا کہ ہمارا وقت آ گیا ہے، تو اپنے بیٹے کو بلائے اور بلا کر کے وصیت کی کہ میرے بیٹے سنو، جب اس دنیا کے اندر تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑے، جب اللہ کے سامنے تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو یاد رکھنا جب بھی دعا مانگنا محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے دعا مانگنا، جب بھی دعا مانگنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر کے دعا مانگنا۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام بتا رہے ہیں۔ کس کو بتا رہے ہیں؟ اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے اس وقت نبی پاک علیہ السلام کہاں تھے؟ کیا آپ دنیا کے اندر تشریف لائے تھے؟ ہزاروں لاکھوں برس کے بعد نبی پاک علیہ السلام دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں کہ میرے بیٹے جب دعا مانگنا تو محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے دعا مانگنا، ان کے واسطے سے جب تم دعا مانگو گے، جتنی بھی دعا جب مانگو گے اللہ تمہاری تمام دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں، تو پتہ کیا چلا کہ نبی پاک علیہ السلام ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، لیکن آپ کی سیرت کا آغاز آپ کی پیدائش سے لاکھوں لاکھ سال پہلے ہو گئی۔ اس کے برعکس آپ دوسرے نبیوں کو دیکھیں، حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوتا ہے۔ تنے تنہا یتیم عبداللہ اور عبد المطلب کے نور نظر جناب محمد الرسول اللہ کی ذات اقدس ایسی ہے کہ آپ کی اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا کہ حضرت آدم بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کے واسطے سے دعا کرنا۔ تو اس وقت چونکہ نبی پاک علیہ السلام اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، سوال تو بنتا تھا، تو ان کے بیٹے نے سوال کیا، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے سوال کیا کہ ابا یہ محمد ہیں کون جن کے واسطے سے، جن کے وسیلے سے آپ دعا مانگنے کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا مختصر جملوں میں بس یہ سمجھ لو، مختصر جملوں میں بس یہ سمجھ لو کہ اگر محمد کو آنا نہ ہوتا آج ہمیں تمہیں دنیا کے اندر بھیجا نہ جاتا، اگر حضور کو آنا نہ ہوتا اس کائنات کو بسایا نہ جاتا، اگر حضور کو اس دنیا میں تشریف لانا نہ ہوتا اللہ رب العزت کائنات کے نظام کو نہ بناتا، کائنات کے نظام کو نہ سجاتا، سورج اپنی روشنی نہ پھینکتی۔ یہ تمام کی تمام چیزیں صدقہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھیجنا تھا، تبھی 1,24,000 نبیوں کو بھی آنا پڑا اور اس پورے کائنات کو سجایا اور رچایا گیا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے عشق میں عجیب انداز سے فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے،
سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، جب آدم بھی نہیں تھے، کوئی بھی نہیں تھا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، ذات مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ تو یہ مقام ہے میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، رسول پاک علیہ السلام کا کہ آپ دنیا میں بعد میں تشریف لائے، لیکن آپ کے واسطے سے، آپ کے وسیلے سے حضرت آدم علیہ السلام بھی اپنی اولاد کو نصیحت کر رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں کہ بیٹا جب بھی دعا مانگنا محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے مانگنا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں میرے بھائیو، صرف اتنا ہی نہیں، اللہ نے جو فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، صرف ایسا نہیں کہ صرف نبی کے ہی ذکر کو بلند کر دیا، نبی کے مقام کو ہی بلند کر دیا، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس روئے زمین پہ، یہ کائنات کس کی وجہ سے بنی ہے؟ یہ دنیا بنی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنی ہے۔ اور یاد رکھ لیجئے، جو نبی سے جڑ جائے گا، جس کی نسبت نبی سے قائم ہو جائے گی، جب تک اس دنیا کے اندر وہ موجود رہے گا، اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے نظام کو چلاتا رہے گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب تک اس روئے زمین پر ایک اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی باقی رہے گا، اتنی بڑی دنیا کو، اتنے بڑے نظام کو اللہ تبارک و تعالی چلاتا رہے گا، باقی رکھے گا۔ یہ کس لیے؟ اس لیے کہ ہماری اور آپ کی نسبت اس ذات گرامی سے جڑی ہوئی ہے، اس نبی اقدس سے جڑی ہوئی ہے، جس کے صدقے میں اللہ نے اس دنیا کو رچایا اور بسایا ہے۔ اور جو بھی شخص نبی سے جڑ گیا، اس نے اس دنیا کے اندر ضرور بہت بڑا مقام اور مرتبہ حاصل کیا۔ کوئی بھی شخص نبی کی اگر شان بیان کرے، انتہا تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ نبی کی شان کہ کوئی بیان کرنا چاہے، ایک عالم تھے، کوئی بڑے مولانا تھے، بیان کر رہے تھے کہ نبی کی شان کوئی بیان کرنے لگے، نبی کی تعریف کا حق ادا کوئی شخص کر نہیں سکتا۔ تو ایک شخص نے کہا کہ حضرت پھر لوگ نبی کی تعریف کیوں بیان کرتے ہیں؟ جب کوئی تعریف ویسی ادا کر ہی نہیں سکتا تو کیوں نبی کی تعریف کی جاتی ہے؟ تو اس عالم نے، اس مولانا نے جو جواب دیا، تو انہوں نے، حضرت نے یہ جواب دیا کہ سنو، ہماری مثال مصر کی اس بوڑھی عورت جیسی ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار کے اندر بیچا جا رہا تھا، لوگ خریدنے کے لیے یوسف کو آ رہے تھے، مصر کے بازار میں یوسف کی بولی لگ رہی تھی، لوگ خریدنے کے لیے آ رہے تھے، بڑے بڑے مالدار، دولتوں کا انبار، دولتوں کا ڈھیر لے کر کے آ رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے۔ ایک بوڑھی عورت اپنے سر پر ایک گٹھری رکھ کر، جس میں کچھ گلے وغیرہ تھے، مصر کے بازار کی طرف چلی جا رہی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ اماں کہاں جا رہی ہو؟ کہاں جا رہی ہو؟ تو اس بوڑھی عورت نے جواب دیا کہ بیٹا میں نے سنا ہے یوسف کو مصر کے بازار کے اندر بیچا جا رہا ہے، ان کی بولی لگائی جا رہی ہے، میں یوسف کو خریدنے کے لیے جا رہی ہوں۔ تو اس شخص نے جواب دیا کہ اماں یوسف کو خریدنے کے لیے آپ یہ معمولی سی گٹھری لے کر کے جا رہی ہیں؟ وہاں تو وزیر، منتری، بڑے بڑے مالدار وہ سب لائن میں لگے ہوئے ہیں، بولی لگائی جا رہی ہے، آپ یہ گٹھری لے کر کے خریدیں گی یوسف کو؟ اس وقت اس بوڑھی عورت نے جواب دیا تھا کہ بیٹا مجھے میں معلوم ہے، لیکن کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پوچھا جائے گا میرے یوسف کے خریدار کون کون ہیں، کون کون ہے جو یوسف کی بولی لگا رہے تھے، اس وقت میرا بھی نام یوسف کے خریداروں میں شامل ہو جائے گا، اس لیے میں جا رہی ہوں۔ تو اس عالم نے یہ جواب دیا کہ ہم نبی کی تعریف اس لیے کر رہے ہیں، نبی کی سیرت اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا میرے نبی کی شان بیان کرنے والے، میرے حبیب کی تعریف کرنے والے کون کون لوگ ہیں، میرا بھی اس میں شمار ہو جائے، میرا بھی اس میں نام آ جائے، ہو سکتا ہے میرا بیڑا پار ہو جائے، ورنہ تو نبی کی تعریف کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ تو میرے بھائیو، بزرگ، دوستو،
میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے جو فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جو نبی سے جڑ گیا، جس کا تعلق نبی سے ہو گیا، اللہ نے اسے بھی بلند کر دیا۔ عام مسلمانوں کو دیکھ لیجئے، اتنی بڑی عظمت، اتنا بڑا مقام ہے، کسی شخص نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب تک وہ روئے زمین پر باقی رہے گا قیامت نہیں آ سکتی۔ کتنا بڑا مقام ہے کہ ایمان والے کا، اللہ اتنے بڑے نظام کو چلاتا رہے گا۔ کسی کمپنی کے اندر، کسی فیکٹری کے اندر 2-3 آدمی کام کرنے والے بچ جائیں، وہ کمپنی چلائی جائے گی۔ اس کا مالک کہے گا کہ بھائی اتنی بڑی کمپنی 2 آدمیوں کی وجہ سے ہم چلائیں گے، اس لیے کہ 2 آدمیوں کی اہمیت نہیں اس کے پاس۔ اللہ رب العزت کے ہاں ایک ایمان والوں کی اتنی بڑی عظمت ہے، ایک ایمان والے کی پوری دنیا اللہ چلائے گا تو ایک ایمان والے کی بدولت چلائے گا، اور جس دن ایک ایمان والا بھی باقی نہیں رہے گا اس دن قیامت آ جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، حضور پاک علیہ السلام سے جس کی نسبت جڑ گئی وہ شخص ضرور مقام اور مرتبہ حاصل کیا۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پہلے کون تھے؟ لوگ صرف ابو بکر کے نام سے جانتے تھے اور کوئی ان کا تعارف نہیں تھا، لیکن جب نبی کی نسبت سے جڑے ہیں تو میرے بھائیو صدیق اکبر بن گئے، صحابی رسول بن گئے۔ حضرت عمر بن خطاب تھے، خطاب کے بیٹے تھے اور کوئی دوسرا نام سے نہیں جانتا تھا۔ حضرت عمر تو یہ بتلاتے ہیں اپنے بارے میں، ایمان لانے سے پہلے تو مجھے بکریاں چرانے کی بھی تمیز نہیں تھی، بکریاں چرانے کے لیے جاتے تھے، 2-4 بکریاں چھوٹ ہی جاتی تھیں، لیکن میرے بھائیوں جب رسول سے ان کی نسبت قائم ہوئی، دامن رسالت سے وابستہ ہوتے ہیں تو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ پتا چلا کہ جو نبی سے جڑا ہے اللہ نے اسے دنیا میں بھی نوازا، آخرت میں بھی نوازا۔ حضرت عثمان غنی جب نبی کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں ذی النورین بن گئے۔ علی المرتضیٰ جب نبی کی سیرت سے وابستہ ہوئے، نبی سے ان کی نسبت قائم ہوئی، شیر خدا بن گئے، حیدر کرار بن گئے۔ حضرت حسن اور حسین جب نبی کے دامن سے وابستہ ہوئے، جنتی نوجوانوں کے سردار بن گئے۔ حضرت فاطمہ جب نبی کی سیرت سے، نبی کے دامن سے وابستہ ہوئی، جنتی عورتوں کی سردار بن گئی۔ اور حضرت بلال جو غلام تھے، جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، میرے بھائیوں لوگ دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے، جب نبی کے دامن سے وابستہ ہوئے اللہ نے اتنا نوازا، چلتے تھے مکی کی گلیوں کے اندر، مدینے کی گلیوں کے اندر، ان کے پیروں کی آہٹ جنت کے اندر سنائی جاتی تھی۔ میرے بھائیوں حضرت حنظلہ کوئی نہیں جانتا تھا، جب نبی کے دامن سے وابستہ ہوئے اللہ کے رسول نے غسیل الملائکہ لقب عطا فرمایا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کوئی نہیں جانتا تھا، نبی کے دامن سے وابستہ ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کس لقب سے نوازا؟ میرے بھائیوں محدث اعظم بنے۔ عبداللہ ابن عباس نبی کے دامن سے وابستہ ہوئے مفسر اعظم بنے۔ اور آگے آ جائیے امام اعظم ابو حنیفہ کوئی نہیں جانتا تھا، جب نبی کے مشن سے وابستہ ہوئے، نبی کے مشن سے جڑے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ بن گئے۔ احمد ابن حنبل نبی کے مشن سے وابستہ ہوئے، استقامت کے بادشاہ بن گئے۔ اور آگے چلیے عبد القادر جیلانی کو کوئی نہیں جانتا تھا، جب نبی کے دامن سے وابستہ ہوئے، نبی کے مشن سے وابستہ ہوئے، غوث الاعظم بن گئے۔ معین الدین اجمیری جب نبی کے مشن سے وابستہ ہوئے، سلطان الہند بن گئے، ہندوستان کے بادشاہ بن گئے۔ محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء کوئی نہیں جانتا تھا، جب نبی کے مشن سے وابستہ ہو گئے محبوب الہی بن گئے۔ اور میرے بھائیوں قاسم نانوتوی جب نبی کے مشن کو لے کر کے آگے بڑھے حجت الاسلام بن گئے۔ اور مولانا محمود الحسن نبی کے مشن پر قائم رہے، شیخ الہند بن گئے۔ الغرض پتہ یہ چلا جتنے لوگوں نے بھی نبی کے پیغام کو لے کر کے آگے بڑھایا، نبی سے اپنی نسبت قائم کی، دنیا کے اندر بھی اللہ نے نوازا اور آخرت کے اندر بھی ان کو نوازا۔ یہ میرے نبی کی شان ہے میرے بھائیوں۔ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کے ذکر کو بھی بلند کیا، اور ساتھ ساتھ جو آپ سے جڑے ان کے ذکر کو بھی ہم نے بلند کر دیا میرے بھائیوں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے محبوب جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں تمہارا بھی نام لیا جائے گا۔ کوئی مؤذن اگر اذان کی صدا لگا رہا ہے
اذان دے رہا ہے، اشہدو اللہ الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کی اذان جائز نہیں ہو سکتی ہے، اس کی اذان مکمل نہیں ہو سکتی ہے جب آگے محمد الرسول اللہ کی رسالت کی گواہی نہ دے اور آگے یہ نہ کہے اشہدو ان محمد الرسول اللہ۔ پتہ چلا جہاں خدا کی خدائی ہے وہیں رسول کی رسالت بھی ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھے، آگے السلام علیکہ ایھا النبی پڑھ کر نبی پر سلام آپ نے نہیں پڑھا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ یہ جملہ آپ نے نہیں پڑھا، تم یاد رکھ لیجیے آپ کی نماز بھی مکمل نہیں ہوگی، آپ کی نماز بھی درست نہیں ہوگی۔ جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں محمد الرسول اللہ کی مصطفائی بھی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی ہے، سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، جگ سے نرالا ہمارا نبی، اور اس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم۔ میں نے جو کہا کہ جو نبی کی نسبت سے جڑ گیا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو اس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، ہے سچا حوالہ ہمارا نبی، سارے نبیوں میں سب سے بڑا مرتبہ ہمارے آقا و مولا ہمارا نبی۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، بے شمار نبی کی تعریف میں، نبی کی شان میں لوگوں نے جو اشعار کہے، پچھلے جمعہ کو بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے نبی کی شان میں جو لوگوں نے اشعار کہے تھے وہ سنائے۔ نبی کی شان جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے آ کر کے پوچھا کہ اماں یہ بتائیں کہ نبی کی شان کیا ہے، یہ بتائیں کہ نبی کا مقام کیا ہے، نبی کا مرتبہ کیا ہے، تو اس وقت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ بیٹے کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ضرور ہم قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ بیٹے جب قرآن کو پڑھو، قرآن کو پڑھتے جاؤ اور نبی کی شان کو دیکھتے جاؤ، نبی کی شان تمہارے سامنے ظاہر ہوتی جائیں گی، نبی کا جلوہ تمہیں نظر آئے گا۔ جب اس شخص نے قرآن اٹھایا اور قرآن کو پڑھنا شروع کیا تو نبی کے جلوے اس کے سامنے نظر آنے لگے، نبی کی شان اس کے سامنے نظر آنے لگی۔ کیسے؟ جب قرآن اٹھاتا ہے، دیکھتا ہے، اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ آگے پڑھتا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، نبی کے سینے کا تذکرہ آیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، جب نبی کی زبان کی بات آئی اللہ نے قرآن میں فرمایا لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ۔ جب نبی کی آنکھ کی باری آئی قرآن نے کہا مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ۔ جب نبی کے ہاتھ کی باری آئی قرآن نے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ کہا۔ جب نبی کی شان کی باری آئی قرآن نے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا کہا۔ نبی کی دعوت کی باری آئی وداعیا الی اللہ سراجا منیرا کہا۔ اور میرے بھائیوں جب نبی کی اخلاق کی باری آئی قرآن نے انک لعلی خلق عظیم کہا۔ نبی کی رحمت کی باری آئی قرآن نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہا۔ جب نبی کے شہر کی باری آئی قرآن نے لا اقسم بہذا البلد کہا۔ اور جب نبی کے کردار کی باری آئی انک لعلی خلق عظیم کہا۔ جب نبی کے معراج کی باری آئی قرآن نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الغرض پورا قرآن پڑھتے چلے جائیں۔ نبی کی دانتوں کی باری آئی قرآن نے یاسین کہا۔ نبی کی زلفوں کی باری آئی قرآن نے واللیل اذا سجا کہا۔ اور جب نبی کے کمالات کا تذکرہ کیا، نبی کے اخلاقات کا تذکرہ کیا، پورا کا پورا قرآن نبی کی شان سے، نبی کی عظمت سے بھرا پڑا ہوا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس قرآن کو پڑھا جائے۔ تو میرے بھائیو بزرگ دوستو پتہ چلا جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا تو حضرت عائشہ نے فرمایا قرآن کو پڑھتے جاؤ اور نبی کی شان تمہارے سامنے خود بخود ظاہر ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ کمالات، یہ مقام، یہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول پاک علیہ السلام کو عطا کیا۔ آپ کے علاوہ جو مقام آپ کو حاصل ہے کسی نبی کو عطا نہیں ہوا۔ لیکن اس کے باوجود بھی میرے بھائیو رسول پاک علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں، حضور کی 4 بیٹیاں تھیں، 3 بیٹے تھے۔ ایک پہلے بیٹے کا نام قاسم، دوسرے بیٹے کا نام طیب اور تیسرے بیٹے کا نام تھا ابراہیم۔ دونوں بچے بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے۔ قاسم طیب بچپن میں انتقال ہو گیا۔
اور تیسرا بچہ ابراہیم جس کی عمر تقریباً 2-2.5 سال کی ہو گئی، جب بچہ کچھ چلنے لگا اور اپنے ابا رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ گھوڑے وغیرہ پر بیٹھ کر کے سواری کرنے لگے، گھومنے لگے، اچانک ایک دن وہ بھی بیمار ہو جاتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام اپنی گود میں لیے ہیں، حضور کی تیسری اولاد، 2 اولاد پہلے وفات پا چکی ہے اور یہ بھی بیماری کی حالت میں ہے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو ہے، حضور رو رہے ہیں اس لیے کہ بچہ بیمار ہے، اب قریب ایسا لگ رہا ہے قریب ہی یہ بچہ انتقال کر جائے۔ میرے بھائیوں، حضور پاک علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ادھر مشرکین مکہ ایک میٹنگ کرتے ہیں، ایک جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کیسے حضور کے خلاف ان کی سازشیں رہا کرتی تھیں۔ ادھر حضور کے گھر میں بچہ بیمار ہے، تمام کے تمام لوگ جمع ہو کر کے خوشیاں منا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ محمد ابھی تک جو دین لے کر کے آیا تھا، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اس کا بیٹا اس کے دین کو لے کر کے آگے بڑھے گا، اس کے مشن کو لے کر کے آگے بڑھے گا۔ 2 اولاد تو پہلے ختم ہو چکی ہیں، یہ اولاد بھی اب مرنے کے قریب ہے، یہ اولاد بھی اب موت کے قریب ہے، اب اس کا مشن آگے نہیں بڑھ سکتا، اس کا دین آگے نہیں بڑھ سکتا، یہیں سے اس کا پورا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن میرے بھائیو بزرگو دوستو، ہمارے نبی کی شان ہے، جب میرا نبی زمین پر غمگین ہوتا تھا، پریشان ہوتا تھا، اللہ رب العزت آسمان سے جبریل کو بھیج کر کے تسلی دیا کرتا تھا۔ جبریل امین تشریف لائے، یا رسول اللہ آپ پریشان مت ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، یہ خوشیاں اس لیے منا رہے ہیں آپ کا دین مٹ جائے گا، یہ خوشیاں اس لیے منا رہے ہیں آپ کا کوئی نام لینے والا باقی نہیں بچے گا۔ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تسلی کے لیے مجھے بھیجا ہے، پیغام بھیجا ہے کہ یہ تمام کے تمام خوشیاں منانے والے یہ مٹ جائیں گے، آپ کا دین زندہ رہے گا، آپ زندہ رہیں گے اور قیامت تک یہ دین جو مشن آپ لے کر کے آئے ہیں یہ چلتا رہے گا، اور جو خوشی منانے والے ہیں ان کا نام لیوا تک کوئی نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیو بزرگو دوستو، پتا چلا کہ جو لوگ نبی سے جڑے اللہ نے انہیں دنیا میں بھی نوازا، آخرت میں بھی نوازا، اور جو لوگ نبی کا مذاق اڑائے، جو لوگ نبی کے بیٹے کی وفات پر خوشیاں منا رہے تھے، آج ان کے نام و نشان مٹ گئے، کوئی نہیں جانتا، ذلت سے ان کا نام لیا جاتا ہے۔ تو جو نبی سے جڑ جائے گا، اپنا رشتہ نبی سے قائم کر لے گا، نبی کی سنتوں پر عمل پیرا ہو جائے گا، اللہ اسے دنیا میں بھی عزت عطا فرمائیں گے، آخرت میں بھی عزت عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔